چلیے مغربی تنقید میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلا نام آتا ہے دنیا کا سب سے پہلا شاعر، وہ آپ کا ہومر ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا پہلا شاعر ہومر۔ اور جہاں انہوں نے شاعری کی وہاں انہوں نے کچھ نظریہ بھی پیش کیا، جبکہ ہومر آپ لوگ کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن اردو ادب کے لحاظ سے تھوڑی بہت تو جان لینی چاہیے۔ ہومر کے نزدیک شاعری کا مقصد کیا ہے؟ لطف ہے۔ دیکھیے گا مغرب میں کس طریقے سے تنقید ہے یا شاعری ہے، کس طریقے سے ترقی کرتی ہے۔ ہومر کہتا ہے کہ شاعری کا مقصد لطف ہے، جو ایک قسم کا کہ کیا ہے، جادو ہے۔ شاعری کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ ہومر شاعرانہ قوت کو الہامی قوت مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پریکٹس سے نہیں، بلکہ ایک الہامی قوت ہے جو کہ آپ کو اوپر والا دیتا ہے، اور اسے دیوتاؤں سے منسوب کرتا ہے، جن کی مدد اور دعا سے وہ اپنی نظمیں تخلیق کرتا ہے۔ کہتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک ایسی قوت الہامی قوت ہے جس میں دیوتا خود جو ہے اندر یہ ڈالتا ہے کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے۔ تو مغرب کو جاننے کے لیے مغربی سماج میں دیکھیے گا کہ اس میں دیوتاؤں کا تصور بہت زیادہ رہا ہے، ہمیشہ یہ رہا دیوتاؤں کا تصور۔ اور اس کے بعد دوزخ اور جنت کی باتیں بہت ہوئی ہے۔ ہر چیز کو وہ جو ہے آسمانی قوتوں سے جوڑتا ہے، یہ پورا کا سسٹم یہی ہے شروع کا سسٹم۔ اسی لیے ہومر کہتا ہے کہ شاعر جو ہے خود اپنی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ اس سے اوپر والا کوئی ایسا دیوتا ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو اس سے کرواتا ہے۔ اس لیے شاعر کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ تو اس نے کیا کہا کہ الہامی قوت بتایا شاعری کو، اور اس کا مقصد بتایا لطف اندوزی، ہومر۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے ہسیوڈ کا نام آتا ہے۔ ہسیوڈ کے نزدیک شاعری کا منصب کیا ہے؟ درس الہی ہے۔ شاعری کا کام کیا ہے؟ درس الہی، یعنی آپ کو خدا کی بات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ آپ کو وسیعت کہتا ہے۔ تیسرا نام آتا ہے زینوفینس۔ زینوفینس جو ہے ہومر اور ہیسیوڈ دونوں پر اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے پہلا اعتراض یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ انہوں نے مقدس دیوتاؤں سے جو باتیں منسوب کی ہیں، جو انسانوں میں بھی پست اور قابل ملامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا شاعری جو ہے دیوتاؤں کی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کے دین ہے۔ یہ آپ کو زینوفینس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی دور میں ایک بڑا نقاش سامنے آتے جس کا نام پنڈار ہے۔ یہ آپ کو آئے گا نہیں جی ایگزام میں۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں پنڈار فطری شاعرانہ جوہر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں فطری کی بات آ رہی ہے، اور سب سے پہلے پنڈار جو ہے وہ تکنیک پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ صرف منوان قبول نہیں کریں گے کہ ہاں یہ دیوتاؤں کا کہا ہوا ہے، بلکہ تکنیک دیکھیں گے۔ تکنیک دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسے لکھا گیا۔ اختصار اس کے نزدیک سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شاعری اور نثر کی بات کی جائے کہ سب سے پہلے کیا ہے، تو سب سے پہلے شاعری ہے، نثر کا وجود بعد میں ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے جارجس کا نام آتا ہے۔ جارجس جو ہے شاعری کو عروضی نظام کی ایک شکل بتاتا ہے۔ سمجھے، یہ نہ تو فطری مانتا ہے نہ الہامی مانتا ہے، کہتا ہے بھائی ایک ٹیکنیک ہے، عروضی نظام ہے، جس کے جو ہے تحت شاعری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نام آتا ہے ایرسٹوفنز۔ اس کا نام تھوڑا سا یاد رکھیے گا، ایک پنڈار کا نام یاد رکھ لیجیے گا، ایک ایرسٹوفنز کا نام ہے۔ ہومر تو سب سے پہلے اس کی یاد رکھیے گا۔ ایرسٹوفنز کامیڈیوں میں طنز کے ساتھ ساتھ تنقیدی اشارے بھی ملتا ہے۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ خراب شاعر بغیر پھل کے پتیوں کی طرح ہوتا ہے، خراب شاعر خالی ہوا میں آواز پیدا کرتے ہیں۔
یہ ارسطوفنس کا کہنا۔ اب یہ سب جتنے بھی دیکھے ہیں آپ، ہوسیوڈ ہو، ہومر ہو، زنوفنز ہو، پنڈار ہو، ارسطوفنز ہو، جو بھی ہو، یہ جتنے جو شاعر ہیں وہ سب کے سب افلاطون کے پہلے کے شاعر۔ ہمیں جو پڑھنا ہے وہ آپ کو افلاطون سے پڑھنا ہے۔ یہ تو افلاطون سے پہلے شاعری بھی ہو رہی تھی، اور شاعری کی تنقید بھی ہو رہی تھی، لیکن شاعری کا دبدبہ کیسا تھا یہ ہے جاننا ضروری ہے، کہ شاعر جو ہے اپنے کلام کو الہامی قوت کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ یہ طاقتیں جو ہے الہامی طاقتیں ہوتی ہیں، اور شاعر خود اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ اس سے کوئی قوت ایسی ہے، دیوی دیوتا ہے جو اس سے کہلواتا ہے۔ یہی بات افلاطون کے دماغ میں بھی ہوتی ہے، اور یہی پورے پس منظر کو دیکھتے ہوئے افلاطون جب اپنی کتاب لکھتا ہے، ریاست جب ریپبلک جو لکھتا ہے اپنی کتاب، اس میں سے شاعر کو بے دخل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہی وہ بتاتا ہے کہ شاعر کو چونکہ دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اور ایک میں جنون کی کیفیت میں باتیں کہتا ہے، اس لیے اس کے باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ افلاطون دراصل جو ہے آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، ایک ایسے سماج کی بات کرتا ہے، ایک ایسا ملک کے نظام کی بات کرتا ہے جو بالکل آئیڈیل ہو، اور اس آئیڈیل نظام میں شاعر فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، کیونکہ شاعر اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہا تھا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ الہامی قوت ہے، اسی لیے دیوانہ اور مجنوں قرار دیا ہے شاعروں کو۔ ارسطو کا استاد اور سقراط کا شاگرد تھا افلاطون۔ مغرب میں بیشتر علوم کی طرح تنقید کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی ہے۔ ادب کی شروعات ہی یونان سے ہے جی، یونانی ادب سب سے قدیم ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں یونان میں تنقید کے نقوش ملنے لگتے ہیں، جس کی ابتدائی نقوش افلاطون کے افکار میں نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں سقراط، افلاطون، ارسطو اور تھیاپراسٹوس نے ادبی نظریات پیش کیے۔ تو اس میں سے نام یاد رکھیے گا، افلاطون اور ارسطو ہمارے لیے اہمیت ہے۔ یعنی یونانی تنقید جب شروع ہو رہی ہے تو کس سے؟ افلاطون سے، اور افلاطون کے شاگرد کون ہے؟ ارسطو ہے۔ اس سے پہلے جو ہومر ہے، ہوسیوڈ ہے، زینوفنز ہے، پنڈار ہے، یہ سارے جو ہے یہ سب پہلے کے ہیں، جو جس طریقے سے حالی سے باضابطہ تنقید کی شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے جتنی بھی تنقیدیں ہیں وہ تذکروں کے مانند ہے، تذکروں میں تنقید ہے تو اس کو شروعاتی دور کے مانتے ہیں، اس لیے اس میں بھی شروعاتی دور کے مانتے۔ اپنے عظیم کتاب مکالمات افلاطون کے اہم مقالہ، اس میں ایک مقالہ ہے ریپبلک میں، شاعر کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیا، جس کی وجہ سے اپنی ریاست میں شاعروں کی افادیت کو مسترد کرتا ہے، بے دخل کرتا ہے کہ اب میرے ریاست میں کوئی بھی شاعر نہیں ہوگا۔ شاعری کے بارے میں افلاطون کے دو نظریے ہیں۔ پہلا کہتا ہے نظریے الہام، انسپائریشن، اور دوسرا کہتا ہے نظریے نقالی، امیٹیشن کی بات۔ دو ہی نظریہ ہے جی، ایک ہے نظریہ الہام، ایک ہے نظریہ نقالی۔ نظریہ الہام میں کیا کہتا ہے کہ وہ الہامی قوت ہے، اس لیے شاعر دیوانہ مجنوں ہے، اور نظریہ نقل میں کہتا ہے کہ خدا جو ہے سب سے پہلے ہر ایک چیز کو پیدا کر دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو مصور جو ہے اپنا بناتا ہے، پھر اس مصور کو بنائے ہوئے کو شاعر نقل کرتا ہے، مثال دیتا ہے چارپائی کا، ٹھیک ہے، افلاطون جو ہے مثال چارپائی کا دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ چارپائی جو ہے اس کو قدرت نے پہلے ہی بنا دیا ہے، اب اس کو اسٹرکچر میں کوئی بڑھئی جو ہے پہلے بڑھئی بناتا ہے، پھر اس کو اب بڑھئی کے بنائے ہوئے چیزوں کو پھر شاعر جو ہے نقل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تصویر کے کہتا ہے کہ مناظر جو ہے خدا کی قدرت کے، جیسے اگر کوئی باغ کا کر رہے تو باغ پہلے سے بنا ہوا ہے، باغ کی تصویر ایک مصور بناتا ہے، اب اس تصویر کو دیکھ کے شاعر پھر اپنی بات کہتا ہے۔ اس کے مطلب ہے نقل سے دو قدم دور ہے، اس لیے کہتا ہے کہ شاعر نقل کی نقل کرتا ہے، اسی لیے یہ دونوں وجہ سے شاعر کو باہر کرتا ہے، بھاگو یہاں سے۔ آئیے نظریہ الہام کو دیکھتے ہیں۔
افلاطون شاعر کو ایک آسیب زدہ مخلوق سمجھتا ہے جو زبان اور الفاظ کو عام آدمی کی طرح استعمال کرنے کی قوت نہیں رکھتا، بلکہ ایک مقدس قسم کی دیوانگی کے زیر اثر شاعری اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ افلاطون مقناطیس کی مثال سے ثابت کرتا، مقناطیس چمبک، کہ جس طرح مقناطیس لوہے کی چیزوں کو کھینچتا ہے اور باوجود مقناطیسی قوت کا مالک ہونے کے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ مقناطیسی جو ہے، مقناطیس ہے، اس کی فطرت ہی ہے کہ اپنے طرف کھینچ لینا، چاہے چاہے یا نہ چاہے۔ مثال یہی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شاعر کی فطرت ہی ہے بولنا، کیونکہ اس کی اصل قوت کا سرچشمہ خدا ہے۔ اسی طرح شاعر یا مغنی، موسیقی گانے والا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ وہ خود شاعری اور نغمہ کے بارے میں محض مجبور اور مجہول ہے۔ مجبور کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی وہ تو الہامی چیز بول رہا ہے، وہ اپنے سے تو بول نہیں رہا۔ دیوتا اس کی زبان پر شعر و نغمہ کو جاری کر دیتے ہیں، جبکہ خود اس کے حواس و عقل معطل ہوتے ہیں۔ پہلا لوجک دے دیا۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ افلاطون شاعری کے مقابلے میں فلسفے کو صداقت کا منبع گردانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اصل جو ہے وہ کیونکہ فلسفی تھا اس لیے فلسفے کو سب سے زیادہ اس نے اہم دیا، کہ اصل جو ہے آپ کو کہاں ملے گا؟ تو وہ آپ کو فلسفے میں ملے گا۔ تو فلسفے کی وکالت کرتا ہے اور نتیجتاً ریاست کی کتاب دہم میں یعنی 10ویں حصہ میں شاعری پر الزام لگاتا ہے۔ پہلا کنڈیشن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا کنڈیشن دیکھتے ہیں، نظریہ نقالی۔ اعلیٰ اور اخلاقی شاعری کا قدردان ہونے کے باوجود، ایسا نہیں تھا کہ اس سے نفرت تھی، قدردان بھی تھا، شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نچلی سطح پر رکھتا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ شاعر جذبات کو توڑ مروڑ کر اور مصور رنگوں کو خلط ملط کرتے ہیں اور دونوں نقل کی نقل کرتے ہیں، یعنی پہلے خدا نے نقل کر دیا، اب اس کی نقل کو نقلی کر رہا ہے۔ افلاطون اپنے نظریے کو نقل کو ایک پلنگ کی مثال سے واضح کرتا ہے، جس کی اصل شکل خدا کی دین میں محفوظ ہے۔ بڑھئی پلنگ بناتا ہے تو اس شکل کی نقل کرتا ہے، بڑھئی ایک نقل کیا، اس طرح اس نقل کی اصل سے ایک قدم دور ہوتی ہے۔ بڑھئی خود خدا کے نقل کو نقل کیا ہے، اب جو ہے مصور یا شاعر کیا کرتا ہے؟ اس بڑھئی کے نقل کیے ہوئے کو نقل کرتا ہے۔ مصور پلنگ کی تصویر بناتا ہے تو وہ بڑھئی کی نقل کرتا ہے، جو گویا اصل سے 2 قدم دور ہے۔ یاد رکھیے گا، 2 قدم دور کی بات کرتا ہے اور بے وقت ہوتی ہے۔ یہی حال شاعری کا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں نہ بولو نا جی، کوئی نہیں بولے گا۔ گڈ، جی سر۔ اتنا دیری میں افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا دیکھیے گا بیانیہ شاعری، دوسرا ہے ڈرامائی شاعری، تیسرا ہے رزمیہ شاعری۔ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھیے گا جی، کہ اس نے کتنے نظریہ دیا؟ تو 2 نظریہ دیا، نقل کے اور الہامی، نظریہ نقالی اور نظریہ الہامی۔ اور شاعری کے اس نے 3 قسمیں بتائی ہے، بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور رزمیہ شاعری۔ آخری 2 میں نقالی کا عنصر زیادہ ہے، ڈرامائی اور رزمیہ میں۔ شاعر اور مصور کے ہاں افلاطون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ کہ دونوں کی تخلیقات ٹھوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ موہوم عکس پیش کرتی ہے، اس لیے دونوں حقیقت سے کمتر درجے کی ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے شاعر کو کیوں بے دخل کیا اور انہوں نے نظریہ کیا پیش کیا۔ یہ آپ کا اتنا ہی آپ کا نظریہ تھا افلاطون کے۔ اب اس کے بعد آتا ہے زمانہ ارسطو کو۔ تو اگر ارسطو نہ ہوتا تو شاید تو افلاطون بھی نہ ہوتا۔ افلاطون کو آگے بڑھانے میں، ان کے نظریہ کو، اپنے استاد کو سب سے آگے بڑھانے میں ارسطو کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔
تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ استاد کی اہمیت ہمیشہ شاگردوں سے ہی بڑھا ہے. جیسے غالب گمنامی میں تھا، اسے حالی نے منظر عام پہ لایا ہے. حالی نے جتنا اچھا سے لوگوں کو سمجھایا، شاید کہ غالب کو اتنا اس ٹائم نہ سمجھ پاتا. تو ارسطو دیکھیے، اب ارسطو ہر ایک بات کو رد کرتا ہے. جو نظریہ پیش کیا افلاطون نے، وہ اس کا نظریہ کو رد کرتا ہے، لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ وے میں رد نہیں کرتا ہے. یعنی اس کو قبول بھی کر رہا، رد بھی کر رہا ہے. دیکھیے، ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ہے. وہ افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا. سب سے زیادہ اگر بات کیا ہے افلاطون نے، تو وہ کیا ہے ڈرامہ پر، اور ڈرامے کے تنقید کرتے ہوئے شاعری پہ بھی تنقید کی ہے، اور ڈرامے کی حیت پہ بھی بات کی ہے. اس میں پلاٹ، منظر، کردار، یہ سب بات کی ہے وہ ڈرامے پہ. شاعری پہ اس لیے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈرامے میں جو ڈائلوگ ہوا کرتے تھے وہ منظوم ہوا کرتے تھے، شاعری میں ہوتی تھی. نثر کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا. ارسطو افلاطون کی طرف ادب کو کیا ہونا چاہیے سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ افلاطون کیا ہونا چاہیے بتا رہا تھا نا، تبھی تو کہا کہ شاعر نہیں ہمارے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ادب کو کہیں نہ کہیں سماج کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ اس کے برخلاف سائنسی تجزیہ پیش کرتے. ایک بات اور یاد رکھیے، ارسطو جو ہے وہ سائنس کو ماننے والا تھا، جبکہ افلاطون فلاسفر تھا. اس لیے فلسفے کو اہمیت دیا ہے، جبکہ ارسطو جو ہے وہ سائنس کو اہمیت دے گا. سائنسی تجزیہ کرتے ہوئے ادب کیا ہے کی بات کرتا ہے. ارسطو پہلا آدمی ہے جس نے ادب کے جمالیاتی پہلو کے مطالعے کی ابتدا کی. ٹھیک ہے، جمالیاتی یعنی کوئی چیز کیوں ہے، کیوں اگر کہے تو وہ تو جمالیاتی ہو ہی جائے گا، اور جمالیات کی باقاعدہ موضوع بنایا. اس لیے ان کی دو کتابیں اہم ہیں، فن خطابت یعنی ریٹورک، اور فن شاعری یعنی بوتیقہ. اسی بوتیقہ میں تو ساری بحثیں ہیں. یہ دونوں کتاب یاد رکھیے گا، یعنی پوئٹک اور ریٹورک، فن خطابت اور فن شاعری یا بوتیقہ. ادبی تنقید میں بوتیقہ کی حیثیت پہلی باقاعدہ تصنیف کسی ہے. اس کتاب میں ارسطو نے شاعروں کی وکالت کرتے ہوئے انہیں افلاطون کے الزامات سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور شاعری کو ایک مفید شے قرار دیا ہے. شاعری میں ارسطو کے نظر میں کیا ہے؟ ارسطو کی کتاب بوتیقہ کی مختصر نوعیت کے بارے میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کا پہلا حصہ تاحال گم ہے. ابھی تک پہلا حصہ اس کا گم ہے جی. اس پہلے حصے میں جو نظریات ملتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: فن خطابت، شاعری کے بارے میں نظریات، ڈرامے کے متعلق نظریات، چوتھا میں المیہ، پانچواں ہے تزکیہ نفس. یہ آپ کے پہلے حصے میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، سب سے پہلے ارسطو نے شاعری کے 4 اقسام بتائے. وہاں 3 اقسام ہے افلاطون میں، یہاں 4. پہلا کیا ہے؟ المیہ، دوسرا ہے تربیہ، تیسرا ہے غنائیہ، اور چوتھا ہے رزمیہ. یہ سب ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. المیہ کس کو کہتے ہیں، تربیہ کس کو کہتے ہیں، غنائیہ جس میں موسیقیت زیادہ ہو، رزمیہ بھی بتا چکے ہیں جب ہم فکشن پڑھا رہے تھے، اس لیے یہاں پہ اس کو ڈسکشن نہیں کریں گے. ارسطو سے پہلے شاعری کو اخلاق تعلیم کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا، اور شاعر کی حیثیت محض معلم اخلاق کی تھی. ارسطو نے اپنے استاد افلاطون کے برعکس شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیا اور اسے ذریعہ انبساط بنایا. ٹھیک ہے، افلاطون کیا کرتا ہے؟ شاعری کو اخلاق کا معلم ہونا چاہیے، جبکہ ارسطو کہتا نہیں، یہ تو جمالیاتی پہلو پر زور دیا جاتا بلکہ اسے حظ اٹھانے کی بات ہوتی ہے، یہ اخلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اعلیٰ اور صحت مند ذہن کسی فن پارے سے پورا انبساط اسی صورت میں حاصل کر پاتے ہیں جب اخلاقی قدروں کو نظر انداز نہ کیا جائے. دیکھیے، پوری طریقے سے رد نہیں کیا، کہا کہ شاعری کا کام کیا ہے؟ اخلاق کا درس دینا نہیں ہے، بلکہ انبساط حاصل کرنا ہے اور اس کے جمالیاتی پہلو کو اجاگر کرنا ہے. لیکن پھر کہا کہ اعلیٰ شاعری اسی کو کہیں گے جو کہ اخلاقی قدروں کو نظر انداز نہ کرے.
देखिए अफलातून की पूरी बातों को रद्द नहीं कर रहा है। अब देखिए दोनों का नजरियात में बुनियादी फर्क यह है कि अफलातून के नजदीक दर्स अखलाक को अव्वलियत हासिल है, जबकि अरस्तू के ख्याल में उसकी हैसियत जिमनी या सानवी है। चलिए इसके बाद देखिए शायरी पर अफलातून का सबसे बड़ा इतराज क्या था, वो नकल है। सबसे बड़ा इतराज यही था ना। अरस्तू इसे झुठलाता नहीं है, तस्लीम करता है, बताता है कि बात बिल्कुल सही है कि ये नकल ही है, लेकिन इसकी भी वजाहत करता है। लेकिन यह नकाली उसके नजदीक आयब नहीं बल्कि खूबी है और इंसानी फितरत में दाखिल है। ये कहता है इंसान की फितरत ही है नकल करना, अगर ना करे करे तो इंसान के वजूद ही नहीं है। नकल एक खूबी वो ये बयान करता है कि जिस चीज को हम असलियत देखना गवारा ना करें उसकी नकल को खुशी से देख लेते हैं। जैसे कहता मान लिया कूड़ा करकट हो, बहुत खराब चीजें हो, उसको हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसकी तस्वीर की शक्ल में आ जाए तो हम लोग उसको आराम से देख लेते हैं। तो चूंकि तस्वीर क्या है, नकल है, तो नकल में कोई खराब चीज को भी अच्छी चीजें बताई जाती हैं, इसलिए उसे देखना भी जो है हमारा खुशगवार पहलू है। इसलिए नकल बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। फिर क्या कहता है कि अफलातून शायरी को इल्हामी मानता था। अरस्तु शायरी को इल्हामी नहीं, इंसानी कोशिशों का नतीजा मानता है। ठीक है, और इसकी तरबियत और तंजीम का कायल है। देखिए सबको जो है बड़ा प्यार से रद्द कर रहा है। अफलातून के जमाने में कलाम मौजू को ही शायरी ख्याल किया जाता था। जो मौजू है वो जो है शेर है। अरस्तु वज्न को शायरी के लिए जरूरी करार दिया जाता है। शायरी के जबान के बारे में उसकी राय है कि वो आसान और वाजे हो, लेकिन आमियाना और बाजारी नहीं, इसमें गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल ना किया गया हो, और सबसे बढ़कर ये इस्तारे का सहारा लिया गया हो। ये अरस्तु का नाम। अरस्तु शायरी के लिए झूठ और मुबालगे को जायज ख्याल करता है, जो कि हाली साहब नहीं मानते हैं, बशर्ते कि उनका इस्तेमाल फनकाराना हो। इसी तरह वो नामुमकिन बातों के बयान की भी इजाजत देता है, बशर्ते कि उन्हें इस तरह पेश किया जाए कि वो सच नजर आने लगे। अरस्तु ने उलूम फनून के वाज़ेह दर्जा बंदी करके उनकी तीन किस्में बताएं, शायरी में अलमिया और अरस्तु। अब देखिए बात अब आती है, अब प्लॉट की बात, अब ड्रामे की बात आती है। ड्रामे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे बहस की गई है तो वो आपको प्लॉट पे बहस की है सबसे ज्यादा। अब देखिए वहां बात की है अलमिया। अलमिया एक ऐसे अमल की तकलीद करता है जो संजीदा और मुकम्मल हो, एक खास तवालत और जखामत का हामिल हो, उसके मुख्तलिफ हिस्से ज़बान बयान के मुख्तलिफ वसाइल से मुज़य्यन हो, उसकी हयात बयानिया होने के बजाय ड्रामाई हो, और ये रहम और खौफ मनाजिर के बायस इस जज्बात के तज़किये का मौजूद हो। इतना ना समझ में आए तो ये समझ लीजिए कि अलमिया में अक्सर ये देखिएगा कि इसमें गम की बातें होंगी, गम, खौफ, ये सारी बातें होंगी अलमिया में। और अलमिया और तरबिया दो पे बहस की है, जिसमें सबसे ज्यादा बहस इन्होंने की है अलमिया पर। तरबिया को बड़ा मुख्तसर सा इन्होंने लपेट दिया है। ठीक है, ड्रामे में सबसे ज्यादा प्लॉट के और अलमिया और तरबिया की बात किया है तो अलमिया पर ज्यादा बहस की है। अरस्तु के नजदीक अलमिया के अनासर तरकीबी छह है, जिस पर तफसील बहस की है। क्या है? देखिए पहला प्लॉट, किरदार, फिक्री मवाद या मौजू यानी मारूज तकलीद, जबान बयान यानी वसीला, उसके बाद नगमा और मंजर। इन सब में अरस्तु प्लॉट की बुनियादी अहमियत देता है। फॉर्म को ट्रेजिडी की जान बताता है, फॉर्म हयात को कहता है कि इसमें आगाज, वस्त और इख्तिताम होना चाहिए। ठीक है, तरबिया यानी कॉमेडी के बारे में अरस्तु ये कहकर आगे बढ़ता है कि इसके बारे में बाद में गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन आगे इस सिलसिले में कोई बहस नहीं होती है। तो ये जो है अलमिया पर सबसे ज्यादा बात करते हैं और इस पे जो है बहस नहीं करते हैं तरबिया पर।
افلاطون کو ڈرامے پر یہ اعتراض تھا کہ وہ انسانی جذبات کو بھڑکاتا ہے، ناظر کے ہاتھ سے عقل کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے۔ ارسطو اسے بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتری کا پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ کہتا ہے جب ہم المیہ دیکھتے ہیں، یعنی غم کا دیکھتے ہیں، کہ غم کی بات دیکھتے ہیں، اس کے بعد کردار کو دیکھتے ہیں بہت دکھ تکلیف میں ہے، تو ہمارے اندر خوف، ہمدردی، غصہ جیسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے، بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی میں ہے، تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو جو دوسرا جو پریشان کر رہا اس سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، اور جو تکلیف میں ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور ان کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی دردناک منظر دیکھ کر ہم رو دیتے، اس سے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہم جذباتی تناؤ سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا عمل جیسے طبیب مسہل دے کر مریض کا جسم صاف کر دیتا ہے، ارسطو اسے کتھارسس کا یا تزکیہ یا تطہیر کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا، کتھارسس۔ کتھارسس کیسے کہتے ہیں؟ جیسے رونے کے بعد دل جو ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یا کتھارسس، یا تزکیہ یا تطہیر کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی موت ہو گئی، اگر رو نہیں رہا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو رلانے کی کوشش کیجیے تاکہ اندر کا گرد و غبار جو ہے وہ ختم ہو جائے رونے دھونے سے، تو اس کو کہتے ہیں، آپ کو کتھارسس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تخلیق کے بارے میں بات کرتا ہے، تو تخلیق وہ تین طرح کے بناتے ہیں: تخلیقی علوم اور عملی علوم، علوم اور نظری علوم۔ علم کے تین نظریے کو بنا: تخلیقی علوم، جس میں شاعری اور خطابت کو شامل کیا، کہ یہ تخلیق ہے، کریٹیویٹی ہے، لوگ نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، تو نئے پیدا کرنے میں کیا ہے، شاعری ہے اور خطابت ہے۔ عملی علوم میں سیاست کو بتایا اور اخلاق کو بتایا، عملی طور پر سیاست کرتے ہیں اور عملی طور پر اخلاق کو جو ہے بہتر بناتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے۔ نظری علوم میں کیا ہے، ریاضی ہے یعنی میتھ ہے، طبیعات ہے یعنی فزکس ہے، اور اس کے بعد مابعد طبیعت ہے، یعنی آپ کو مابعد طبیعت میں کیا ہے، کیا اس کو انگلش میں کہیں گے جی، مابعد طبیعت میں کیا، میٹا فزکس کہتے ہیں، مابعد طبیعت میٹا فزکس، یعنی ویسی قوت، جنت، دوزخ، فرشتوں، یہ سب کا ذکر جو ہے مابعد طبیعت میں آتا ہے۔ اب ان کی اہم کتاب ہے بوتیقہ۔ بوتیقہ میں کیا ہے، اب تک دستیاب بوتیقہ میں کتنے ابواب ہیں؟ 26 ہے۔ اس سے کوشچن آتا ہے جی، 26 ابواب ہیں۔ پہلا باب کا عنوان شاعرانہ نقل کے ذرائع ہیں۔ پانچواں باب میں کامیڈی اور ٹریجڈی کے، یہ بھی کوشچن آ چکا ہے، یہ بھی کوشچن آ چکا ہے، اس لیے یاد کیا ہے۔ ساتواں باب میں پلاٹ کی بحث ہے، اور 26واں باب ایپک اور ٹریجڈی کا مقابلہ ہے۔ یہ آپ کا، یہ دیکھیے گا، تو یہ آپ کے ارسطو ہو گئے۔ باقی کل ہم لوگ پڑھیں گے ہوریس، لانجائنس، یہ سب ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ میتھو آرنالڈ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کل مغربی ادب جو ہے، مغربی تنقید ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی سر، ہاں، رات بھی ہو شکریہ سر، چکی ہے، 10:30 والی بات ہے۔ نیند بھی آ رہی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب تک اتنا ہی، باقی خدا حافظ۔ خدا حافظ سر، السلام علیکم۔